ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے مسبوق مقتدی کے سلسلے میں کچھ باتوں کو بیان کیا تھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں لاحق مسبوق مقتدی کے متعلق ضروری مسائل۔ لاحق مسبوق کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ لاحق مسبوق وہ مقتدی ہیں جس کو کچھ رکعتیں شروع کی نہ ملی، پھر شامل ہونے کے بعد لاحق ہو گیا، یعنی بعد کی کچھ رکعتیں بھی نہ ملی۔ فرماتے ہیں کہ لاحق مسبوق کا حکم یہ ہے کہ جن رکعتوں میں لاحق ہیں ان رکعتوں کو امام کی ترتیب سے پڑھیں اور ان رکعتوں میں لاحق کے احکام جاری ہوں گے۔ ترتیب گجراتی میں کہتے ہیں لائن سر۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جن رکعتوں میں مسبوق ہیں ان کو منفرد کی ترتیب سے پڑھیں اور ان رکعتوں میں مسبوق کے احکام جاری ہوں گے۔ منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جن رکعتوں میں وہ لاحق ہیں ان رکعات میں مطلقاً قرأت نہ کریں، کیونکہ لاحق حکماً مقتدی ہے، یعنی مقتدی کے حکم میں ہے، اور مقتدی کو قرأت کرنا منع ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ لاحق مسبوق مقتدی امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی نماز پڑھیں تب اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں، خاص طور سے التزام کریں کہ جو رکعتیں اسے بطور لاحق پڑھنی ہیں، یعنی لاحق کے طریقے سے پڑھنی ہیں، ان رکعتوں کو پہلے پڑھیں، اور جن رکعتوں کو بطور مسبوق پڑھنی ہیں، یعنی مسبوق کے طریقے سے پڑھنی ہیں، وہ رکعتیں بعد میں پڑھیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے مقتدیوں کے لیے ضروری مسائل۔ فرماتے ہیں امام رکوع میں ہے اور مقتدی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے تو صرف تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں مل سکتا ہے، ہاتھ باندھنے کی بالکل حاجت نہیں۔ صرف تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں شامل ہونے سے سنت یعنی تکبیر رکوع فوت ہو گئی، یعنی چھوٹ گئی، لہذا چاہیے کہ سیدھا کھڑا ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہیں، اور اگر ثنا پڑھنے کی فرصت نہ ہو، یعنی یہ احتمال ہو، یہ شبہہ ہو کہ ثنا پڑھتا ہوں تو امام رکوع سے سر اٹھا لے گا، تو ایسی صورت میں ثنا نہ پڑھیں، بلکہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ فوراً ترنت دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ اور اگر مقتدی کو امام کی عادت معلوم ہے کہ رکوع میں دیر لگاتا ہے، ٹائم لگاتا ہے، اور میں ثنا پڑھ کر بھی شامل ہو جاؤں گا، تو ثنا پڑھ کر رکوع کی تکبیر کہتا ہوا شامل ہو، یہ سنت ہے۔ اور تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہنی فرض ہے۔ بعض ناواقف یعنی جو یہ مسئلہ نہیں جانتے وہ یہ کرتے ہیں کہ امام رکوع میں ہے اور یہ جناب جھکے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے شامل ہو گئے۔ اگر اتنا جھکے ہوئے ہیں کہ تکبیر تحریمہ ختم کرنے سے پہلے اگر ہاتھ پھیلائیں یعنی دراز کریں، ہاتھ لمبا کریں تو ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں تو نماز نہ ہوگی۔ اس بات کا خیال رکھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قاعدہ اولیٰ میں امام تشہد پڑھ کر یعنی اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اور بعض مقتدی تشہد پڑھنا بھول گئے اور امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو جس نے تشہد نہیں پڑھا تھا وہ بیٹھ جائیں اور تشہد پڑھ کر امام کی متابعت کرے یعنی پیروی کرے، اگرچہ رکعت فوت ہو جائے، رکعت چھوٹ جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مقتدی نے امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کیا مگر اس کے سر اٹھانے سے پہلے ہی امام رکوع یا سجدے میں پہنچ گیا تو مقتدی کا رکوع یا سجدہ ہو گیا،
مگر مقتدی کا ایسا کرنا حرام ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کسی مقتدی نے امام سے پہلے کوئی فعل یعنی نماز کا کوئی کام، نماز کا رکن اس طرح سے کیا کہ امام بھی اس فعل میں ملا۔ مثلا فار ایگزامپل مقتدی نے امام کے رکوع کرنے سے پہلے رکوع کر دیا، لیکن مقتدی ابھی رکوع ہی میں تھا کہ امام رکوع میں آ گیا اور دونوں کی رکوع میں شرکت ہو گئی، دونوں شریک ہو گئے۔ یہ صورت اگرچہ سخت ناجائز اور ممنوع ہے یعنی منع ہے، اور حدیث میں اس پر شدید وعید وارد ہے، وعید عذاب کی دھمکی آئی ہوئی ہے، وارد ہے مطلب آئی ہوئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ شدید وعید وارد ہے یعنی شدید دھمکی آئی ہوئی ہے، مگر اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی جبکہ مقتدی اور امام کی رکوع میں مشارکت ہو جائے، یعنی دونوں جو ہے ایک ساتھ ہو جائیں رکوع میں۔ اور اگر امام ابھی رکوع میں نہ آنے پایا تھا اور مقتدی نے سر اٹھا لیا اور پھر مقتدی نے امام کے ساتھ یا بعد میں اس فعل کا اعادہ نہ کیا یعنی اس کو لوٹایا نہیں، تو مقتدی کی نماز بالکل نہ ہوئی کہ اب فرض متابعت کی کوئی صورت نہ رہی، فرض متابعت کی کوئی صورت نہ پائی گئی، یعنی پیروی کرنے کے فرض کے جو پیروی کی جائے گی اس کی کوئی صورت نہیں پائی گئی، تو فرض ترک ہوا اور نماز باطل ہو گئی۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔